بات یہ ہے کہ جی میں بنیادی طور پہ پہلا پوائنٹ جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ پرسوں یعنی کہ 22 تاریخ کو جو سیشن ہوا، جو مجھے اطلاعات ملی ہیں، اس دن میں اپنی اینجیوگرافی کے لیے گیا ہوا تھا تو میں ہاؤس نہیں آ سکا۔ آج بھی مجھے جانا ہے لیکن میں نے وہ ٹائم آگے کر دیا ہے کہ یہ اہم ہے جو جس چیزوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس دن کہا گیا کہ جو ہاؤس کی فائنینس کمیٹی ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے، اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے مشورے اور ان کے ساتھ بات چیت کے بعد کی گئی ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کون نمائندے، آپ نے میرا نام لیا۔ میں دیکھیں سینیٹر شہری رحمان نے بھی اور ہمارے لا منسٹر اور کوئی بھی نہیں، لا منسٹر جو آج کل عدلیہ پہ کافی اٹیک کی سربراہی کر رہے ہیں، اس کا بعد جواب دے دیجئے گا، بالکل دے دیجئے گا، آپ بالکل جواب دے دیجئے گا، آپ کو بالکل حق بنتا ہے، دیکھو آپ کو حق بنتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فلور آف دا ہاؤس پہ اگر اس طرح کی غلط بیانی کی جائے گی اور ان لوگوں کو رکھے گا جس کا کہ ہماری پوری پارٹی کو ہی نہیں پتا کہ اس کو کس نے نامینیٹ کیا ہے، اور پھر غیر موجودگی میں اگر یہ کہا جائے گا تو یہ سراسر غلط ہے۔ اس طرح کی بات فلور آف دا ہاؤس پہ نہیں کرنی چاہیے، نمبر ون۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کی کلیریفیکیشن سینیٹر شہری رحمان اور ہمارے وزیر قانون تارڑ صاحب دیں گے۔ دوسری بات، جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ اس ملک میں فسطائیت کا ایک لہر آئی ہوئی ہے جو کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے، لیکن ایک مستقل 1.5 سال سے 2 سال سے یہ فضا چل رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، اس کو انتخابی نشان لیا گیا اس کا۔ اس کے بعد مختلف ہماری لیڈرشپ کو، ہمارے چیئرمین عمران خان، ان کی فیملی کو، بشرا بی بی کو گرفتار کیا گیا سیاسی کیسز کی بنیاد پر، پیورلی سیاسی کیسز کی بنیاد پر، اور وہ کیسز جس طرح سے چل رہے ہیں وہ ساری قوم اس سے آگاہ ہے۔ کل جو سب سے شرمناک واقعہ ہوا کہ صرف اکتفا اس پہ نہیں ہوا کہ اس پارٹی کا سمبل لے لیا جائے، اس پارٹی کو ہر طریقے سے ایک بین نہیں کیا، باقی ہر طرح سے اس پہ جو بھی اس کی لیڈرشپ کو، اس کی ساری ایکٹیویٹیز کو بین کیا جائے۔ کل رات کو، رات کے اندھیرے میں، دیکھیں جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ وہ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس پہ جس طریقے سے اس کو گرایا گیا، جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں پہ لاٹھی چارج کیا گیا، وہاں پہ ہمارے اسلام آباد چیپٹر کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو، عامر مغل کو گرفتار کیا گیا، اگین آن پولیٹیکل کیسز۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی جو میرے بائیں ہاتھ پہ ٹریجری بینچ میں، آپ لوگ سیاسی لوگ ہیں، آپ کا کام ہے سیاست کرنا، آپ طاقت سے سیاست نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری پارٹی کا سمبل لے سکتے ہیں، آپ ہمارے چیئرمین کو اندر کر سکتے ہیں، آپ ہمارے دفتروں کو گرا سکتے ہیں، آپ ہمارے گھروں پہ دھاوا بول سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے جو 25 کروڑ عوام کی میجورٹی ہے، ان کے دلوں سے عمران خان کا نام کی محبت کو آپ صاف نہیں کر سکتے۔ آپ جو بھی ظلم و ستم کر لو، یہ لکھا جائے گا۔ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اس سے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، دیکھیں یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا۔ فراز صاحب نے کہا تھا میں آج ضد پہ اگر ہوں تو خوشگما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، ٹھیک ہے؟
یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ شریک ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کا, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا. تو یہ اس اوچھے ہتھکڑوں پہ اتر آئے ہیں. بڑا افسوس ہوگا جب یہ کل تاریخ لکھی جائے گی, جب تارڑ صاحب اور باقی جتنے بھی ہمارے کولیگز ہیں ان کے پوتے اگلی جنریشنز پڑھیں گی تو وہ دیکھیں گی کہ کس کا کیا کردار تھا, کون طاقوں پہ رہا, کون سر راہ گزر. شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے, کوئی بھی شبہ نہیں ہے, تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی ہے. جو فسطائیت, ظلم, جبر آپ نے شروع کیا ہوا ہے اور یہ all this is happening under your watch. اگر آپ کو یہ فارم 47 کا سلسلہ نہ ہوتا تو آپ کو اپنی اصلیت پتہ چل جاتی. 27 سیٹوں سے زیادہ آپ کی سیٹیں نہیں تھیں. آپ ایک سٹولن مینڈیٹ سے آئے ہیں تو کم از کم تاثر تو یہ دیں کہ آپ اچھے لوگ ہیں. یہ اس قسم کے اس قسم کی حرکتوں سے, اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے آپ پاکستان کے عوام یا اپنے ووٹرز کی دلوں میں جگہ نہیں بنا رہے, آپ نفرتیں پیدا کر رہے ہو. آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہو جس سے کہ نہ تو اس ملک میں جمہوریت, نہ اس ملک میں ووٹ کا تقدس, نہ اس ملک میں جو رواداری ہے وہ پنپ رہی ہے. یہ حالات جو کریٹ کیے گئے ہیں, ابھی منسٹر صاحب نے یہ ہمیں یہ جو فائنینس کے جو ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں, جناب والا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی آئی سی یو میں ہے. پاکستان کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے 50 سال میں پہلی دفعہ جو ہے سب سے کم ترین ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہی ہیں ان کی. ایسے حالات جس میں کہ سیاسی عدم استحکام ہے اور وہ آپ کا پیدا کر رہا ہے. آپ بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے, آپ کا رول سیاسی نہیں ہے. آپ ظلم اور طاقت کے ذریعے دوسری پارٹی جس کو کہ پورے عوام کی تائید حاصل ہے, تبھی تو یہ پارٹی ماضی کا پارینہ, قصہ پارینہ بن گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ذوالفقار علی بھٹو, وہ آج کہاں پہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے نظریے پہ قائم رہے. آپ نے اقتدار کے لیے ہر ایک کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا. آپ نے ابھی بھی یہی کیا کہ آپ حکومت میں نہیں بھی ہیں, آپ حکومت میں ہیں, آپ ہر چیز میں شامل ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ لوگ سمجھیں گے کہ آپ اس میں شریک نہیں تھے. جو کل رات کو ہوا, مختصر کرے. نہیں جی مختصر, میں اپنی بات کروں گا پوری. جی جی تو پوری بات کریں گے. آپ نے سر آپ ایک تو یہاں پہ کوٹ کے مسئلے جو ہے, جن پارٹی لیڈران کا جو کیسز ہے عدالتوں میں, وہ تو جو عدالتوں میں وہ ڈسکس نہیں ہونے چاہیے نا. کون سا کیس جی؟ یہ جو میں نے تو کوئی کیس جو آپ نے اپنے چیئرمین کا اس طرح, میں تو ایک سیاسی جماعت کے کیس کا بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان پہ جو کیسز بنائے ہیں وہ سیاسی کیسز ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے جو میں بات واپس آنا چاہتا ہوں, بعد میں ججز کی بات بھی ہوگی, اور جس طرح سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل رات کو ہوا, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروٹیسٹ میں, اس کنڈیمنیشن میں اگر ہمارے ساتھی جو ٹریجری میں اس وقت بیٹھے ہیں وہ شریک نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں, جو کہ کیا ہے انہی کی حکومت نے کیا ہے. انہی کے حکومت نے یہ کیا. ابھی وہ تعویلیں مختلف قسم کی دیں گے کہ جی کاغذ یوں تھے, کاغذ وہ تھے, یہ یوں تھا, یہ وہ تھا. لیکن آپ کو پھر رات کی تاریکی میں کیوں کرنا پڑا؟ آپ نے آج سے 2 سال 3 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ابھی کرنا تھا. بھائی آپ ایک بیساکھیوں پہ چلنے والی حکومت ہو, آپ فارم 47 کی حکومت ہو, ذرا تھوڑا سا سر نیچے کر کے چلا کریں. اس قسم کی ایک تو نالائق اور اوپر سے جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا, یہ اس طرح کا جو تاثر ہے کہ اگر تو یہ اس طرح سے اس طرح کے ماحول میں میرا نہیں خیال ہے کہ
सियासी अदम इस्तेहकाम आ सकता है डिप्टी चेयरमैन साहब। आपको ये देखना होगा कि इस मुल्क के बड़े गंभीर मसाइल हैं और इस किस्म की हरकतों में, जिसके पहले हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पे एक हमला किया गया, कातलाना हमला किया गया, उसकी आज तक हमें खबर नहीं है। इतना सा छोटा शहर है, कैमराज हैं, वीडियोस हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं है। हमने कहा भी था कि हाउस को बताएं कि जी उस पर क्या पेशरफ्त हुई है। नंबर 2, आप जो है ये जो हमारे उस पे हमला हुआ है कल रात हमारे सेंट्रल ऑफिस पे, भाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के दफ्तर पे हमला हुआ है, तो आप अपने आप को सियासी कहने पे फख्र महसूस करेंगे? ये सियासत है, ये सियासत है। अगर ये सियासत है तो फिर हम तो सियासत को छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है। अभी जवाब ले ले मिनिस्टर साहब। देखें, बिल्कुल जवाब दें। जवाब तो हर सवाल का जवाब होता है, चाहे सही हो या गलत हो, जवाब तो होगा, ठीक है, और कहना भी है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हम जो है तो उस पे शदीद वो करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि हमारे जो गिरफ्तार इस कल रात को जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको भी रिहा किया जाए, आमिर मुगल को और बाकी जो उनके साथी थे। बहुत शुक्रिया जी। आजम नज़ीर तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले तो इनके दफ्तर के बारे में मुनासिब समझें तो जो मैंने हकायक लिए हैं CDA से, CDA ने शहर की जो सारा नज़्म ज़ब्त है वो एक किसी कायदे कानून के तहत रखना है, और ना सिर्फ CDA का ये अपना फ़ैसला था बल्कि इसी ऐवान बाला की जो स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर की, जिसके चेयरमैन मोहसिन अजीज़ साहब थे, सेनेटर मोहसिन अजीज़ मेरे भाई, मैं ख़ुद उसका रुकन रहा हूँ, उन्होंने अपनी कमेटी मीटिंग में CDA को कहा कि आप तजावज़ात के बारे में अपना काम तेज़ करें। शहर में जगह जगह पे तजावज़ात हैं। वो कैंपेन शुरू करवाई गई। पहला नोटिस जो है इनको वो 2020 में दिया गया जब इनकी अपनी हुकूमत थी, अपने ही दफ्तर की बाबत। फिर वो नोटिस रिपीट होते रहे। ज़ाहिर है वो एक क्लाउड होता है गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से वो नोटिस शायद कागज़ों में ही रह गए। पिछले साल दोबारा इन्हें याद दहानी कराई गई कि आपने 2 फ्लोर जो हैं बग़ैर नक्शे के, बग़ैर मंजूरी के उस पे बना रखे हैं, और उसके साथ साथ आपने पब्लिक एरिया के अंदर कंटेनर्स भी लगा रखे हैं और पार्किंग शेड भी बना रखे हैं, आप इन्हें रिमूव करें। बारहा ये नोटिस रिपीट हुए 6-6 माह के फ़र्क से, 3-3 माह के फ़र्क से। आखिरी नोटिस जो है वो फाइनल अपॉर्चुनिटी के लिए इन्हें 10 मई को दिया गया अभी सर, और वो पूरा एक पलंदा है जो कि बारहा CDA का अमला इनको कहता रहा कि जी आप ये तजावज़ात हैं, ये मंजूरी के बगैर बनाई गई हैं। ना सिर्फ के इमारत पे 2 मंजिलें ऊपर जो तामीर की गई, बल्कि जो आपने पब्लिक एरिया में कंटेनर्स और पार्किंग शेड बनाया वो रिमूव करें, इसकी वजह से पब्लिक को दिक्कत होती है। तो 10 मई के नोटिस की रोशनी में, उसके परसुएंस में ये रिमूवल्स की गई हैं। ये कानून के ऐन मुताबिक है। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन ब्रीफ्ड। मैंने इजलास में आने से पहले चेयरमैन CDA से ख़ुद बात की और मैंने उन्हें कहा कि ऐसी नौबत क्यों आई है, तो उन्होंने कहा ये सर ये 4 साल से सिलसिला जारी था और फाइनल अब आखिरी नोटिस उन्हें सर्व किए भी हमें वो टाइम गुजर चुका था जो हमने उनके 7 दिन का या 14 दिन का टाइम दे रखा था, तो सिर्फ उसके बाद ये किया गया। सो दिस इज़ अ लीगल प्रोसेस। इनके पास रेमेडी थी, उन नोटिस को चैलेंज कर लेते, उन पे कोई हुक्म इम्तनाई आ जाता, लेकिन ज़ाहिर है माइट इज़ राइट है, जो चीज़ उन्होंने बना ली उन्होंने मुनासिब नहीं समझी। फाजल लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि वज़ीर कानून बड़ा आजकल अदलिया पे बहुत हमले करते हैं। आई टेक सीरियस एक्सेप्शन टू दिस एंड विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड स्टेट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि मैंने जो गुफ्तगू की है मैं इस ऐवान के सामने परसों के सेशन में, मैं उसका एक एक लफ्ज़ ओन करता हूँ। अगर अपने हक़ की बात करना, अगर कानून के दायरे में रहकर किसी इदारे की जो खुद मुख्तारी है और उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसकी बात करना, अगर